السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو مائی چینل علی آتش ناولز آفیشیل۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ آج کہانی کا سب سے زیادہ اور مین پوائنٹ کھلے گا۔ یہ ان چند اہم باتوں میں سے ایک بات یا راز کہہ لیں ہے جو کوئی بھی رائٹر کہانی کو شروع کرنے سے پہلے سوچتا ہے، تو مجھے امید ہے آپ سب کو چھوٹا سا جھٹکا لگے گا اور رسپانس اچھا دینا ہے۔ 1.4 کے لائکس لازمی کریں، 20,000 کومنٹس، 20,000 لوگوں سے اتنی تو امید کی جا ہی سکتی ہے، اور 250 کمنٹس لازمی۔ پہلی محبت، از قلم علی آتش، قسط نمبر 122۔ اسے اپنے کانوں پہ یقین نہیں آتا تھا۔ اس نے ڈاکٹر کو دیکھا، لاج اس کے سینے سے لگی تھی۔ اس کی سسکیاں شاہ کے کانوں میں ایسے سنائی دیتی تھیں جیسے پورے شہر کا شور ہو، اور اس کی توجہ اس شور پہ نہیں تھی۔ وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ خبر محض ایک غلط فہمی ہوئی تو لاج کتنا ہرٹ ہوگی۔ اسی لیے اس نے لاج کی پشت پہ ہاتھ پھیلا کر رکھا اور نرمی سے سہلاتے وہ ڈاکٹر سے پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر اس کی بات پہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں۔ شاہ نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلایا۔ آپ مزید ٹیسٹ کر لیں۔ اگر یہ خبر آپ کی محض غلط فہمی ہوئی تو میری بیوی ہرٹ ہوگی۔ اس نے 2 ٹوک کہا تھا۔ سسکتی لاج اس کی بات پہ تھم گئی۔ پورے شہر کا شور بھی تھم گیا۔ وہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ یہ خبر جھوٹی نہیں ہے، وہ ایسے بولی جیسے لڑ پڑے گی۔ شاہ نے اسے رسان سے دیکھا، آنکھوں سے اشارہ کیا، میں جانتا ہوں۔ وہ پھر ڈاکٹر کی طرف دیکھتے ہوئے انہیں سوالیہ نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ آپ دیکھ لیں، کسی اور کے پاس لے جانا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، ورنہ یہ خبر ٹھیک ہے، باقی ٹیسٹ سے تصدیق ہو جائے گی۔ شاہ نے ڈاکٹر کو مشکور نگاہوں سے دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ لاج کا ہاتھ تھاما۔ آپ مان کیوں نہیں رہے؟ لاج اس کے یوں خاموش ہو جانے پہ بولی تھی۔ شاہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اسے خوف تھا، ڈر تھا۔ وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ یہ خبر سچ ہو۔ کسی ایسے شخص کے منہ سے وہ یہ سننا چاہتا تھا جس پہ اسے پکا یقین ہو، اس کے کام پہ یقین ہو کہ وہ جھوٹ نہیں بول سکتا، اس کا کام کچا نہیں ہو سکتا۔ وہ لاج کو اسی لیے ڈاکٹر سارا کے پاس لے گیا تھا۔ ان کے پاس مریضوں کی ایک قطار تھی، لیکن شاہ نے سب کو نظر انداز کیا اور استقبالیہ پہ موجود لڑکی سے بس سرسری سا پوچھا، ڈاکٹر ہیں؟ وہ سر ہلا کر بولی، جی ہیں، آپ کی اپائنٹمنٹ؟ شاہ نے اسے جواب نہ دیا۔ وہ کیبن میں داخل ہو گیا تھا۔ لڑکی پریشانی سے اٹھی۔ اندر مریض تھے۔ شاہ اور لاج کے یوں اندر داخل ہونے پہ ڈاکٹر سارا سمیت سب چونکے تھے۔ شاہ کے حکم میں استقبالیہ پہ موجود لڑکی تھی، اس کا چہرہ مضطرب تھا۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ڈاکٹر سارا کی بھویں سکڑی، ایسے جیسے وہ شاہ کے تاثر کا اندازہ کرنا چاہتی ہوں۔ پھر انہوں نے لاج کو دیکھا۔ آپ لوگ باہر جائیں۔ آئیں شاہ صاحب۔ سامنے موجود خواتین کے جوڑے کو باہر جانے کا کہتی وہ اپنی جگہ سے کھڑی ہو کر لاج کے پاس آئیں۔ میں پریگننٹ ہوں، لاج ان کے سامنے آ کر بولی۔ ڈاکٹر سارا نے جھٹکے سے شاہ کو دیکھا۔ ہم اسپتال سے آ رہے ہیں، لیکن میں یہ خبر آپ سے سننا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، جبکہ مجھے خوش ہونا چاہیے، پر میرے دل میں ڈر ہے کہ کہیں ڈاکٹر کی غلط فہمی نہ ہو۔ آپ اسے چیک کریں، میں منتظر ہوں۔ وہ کہہ کر بیٹھ گیا۔ اس کے لہجے میں لرزش تھی۔ وہ بیٹھ کر سگریٹ نکال کر اسے سلگاتا، خلا میں کسی غیر مرئی نقطے کو گھورنے لگا۔ لاج ڈاکٹر سارا کے ساتھ چلی گئی تھی۔ جب وہ واپس آئی تو اس کی آنکھیں ہنوز بھیگی تھیں اور ڈاکٹر سارا کا چہرہ خوشی سے تمتما رہا تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتی شاہ کے سامنے آئیں، جس کی انگلیوں میں دبا سگریٹ تقریباً ختم ہونے والا تھا۔ راکھ ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا۔ سگریٹ کا شعلہ فلٹر تک چلا گیا تھا۔
شاہ نے قدموں کی چاپ پر اس جانب دیکھا جہاں سے ڈاکٹر سارا اور لاج آ رہی تھی۔ لاج نے آ کر شاہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے اور لب بھیج کر سر ہلایا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو لڑک کر گالوں پہ پھسل رہے تھے۔ ڈاکٹر سارا نے قریب آ کر کہا، شاہ صاحب مبارک ہو، خبر سچ ہے، آپ باپ بننے والے ہیں۔ شاہ نے سگریٹ بجھا دیا۔ لاج کو لگا تھا جیسے وہ اٹھ کر اسے سینے سے لگائے گا۔ اس نے لگایا بھی، لیکن اس کے انداز میں شدت نہ تھی۔ اس نے نرمی سے لاج کے گرد بازو حائل کیا۔ ڈاکٹر سارا کو مسکرا کر دیکھا۔ تشکر امیز نگاہوں سے وہ ہلکا سا مسکایا اور لاج کو لے کر باہر آ گیا۔ لاج اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ شاہ کی آنکھوں کے گوشے ہلکے سے نم تھے اور وہ بالکل خاموش تھا۔ لاج کے دل کو کچھ ہونے لگا تھا۔ یہ خبر ایسے خاموش ہو جانے والی تو نہیں تھی۔ شاہ کو تو خوش ہونا چاہیے تھا، یا پھر خوشی سے پاگل، لیکن اس نے تو زبان سے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ وہ واپسی کے پورے راستے گاڑی میں بھی خاموش رہا تھا۔ شاہ حویلی پہ دوپہر گہری ہو رہی تھی اور درختوں سے دھوپ لپٹی تھی۔ سرما کی دھوپ میں تاب نہ تھا اور نیلے آسمان پہ کڑب بادلوں کا جال بچھا تھا۔ پرندے ان دھوئیں جیسے بادلوں کے درمیان سے گزرتے اوجھل ہو رہے تھے اور پھر دکھائی دینے لگتے۔ لون کے پھول اور تناور درخت میں پروائی دھیرے دھیرے چل رہی تھی۔ ماحول پرسکون اور خاموش تھا۔ شاہ کی گاڑی پورچ میں رکی۔ اس نے لاج کی جانب کا دروازہ کھولا۔ اس کا ہاتھ نرمی اور احتیاط سے تھام کر وہ لاج سنگ اندر بڑھ گیا۔ اندر لاؤنج میں بی جان اور پھپھو بیٹھی کسی بات میں الجھی ہوئی تھی۔ پھپھو نفی میں سر ہلاتی کچھ کہتی کہ انہوں نے راہداری کی جانب دیکھا۔ لاج اور شاہ کو یوں بے وقت ساتھ دیکھ وہ کھڑی ہو گئی۔ لاج کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پھپھو کے چہرے پہ تشویش پھیلنے لگی۔ بی جان بھی کھڑی ہو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ انہوں نے پوچھا۔ پھپھو لاج کے پاس آ گئی تھی۔ لاج ان کے گلے سے شدت سے لگ گئی۔ شاہ بی جان کو دیکھ رہی تھی۔ بی جان کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ شاہ نے تھوک نگلا اور بولا، بی جان۔ اس کے گلے سے آواز بہت مشکل سے نکلی تھی، جیسے اس کے گلے میں کچھ اٹک گیا ہو۔ شاہ کیا ہوا؟ بی جان بھی آگے بڑھی۔ لاج ماں بننے والی ہے۔ وہ بس اتنا ہی کہہ سکا، پھر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گیا۔ لاج نے پھپھو سے دور ہو کر اسے دیکھا۔ بی جان اور پھپھو ساکت رہ گئی تھی، حیرت سے منہ کھل گئے تھے۔ انہوں نے ایک نظر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر پھپھو نے لاج کو سینے سے لگا لیا، جبکہ بی جان کی نگاہ اچانک اس شخص پہ پڑی تھی جو ابھی گھر میں داخل ہوا تھا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی بی جان کی آنکھوں میں فاتحانہ خوشی چمکی۔ اس خوشی میں نمی تھی، اور پھر اس شخص کا چہرہ دھندلا گیا۔ میرا نام برکت اسلم ہے، اسلم کمہار کا بیٹا، اپنے 6 بہنوں کا منجلا بھائی، بے حد ذہین اور تیز دماغ کا مالک۔ میں پڑھائی میں ہمیشہ سے اچھا تھا۔ کچھ گھر کے حالات ایسے تھے کہ پڑھائی ان حالات سے فرار کا آخری راستہ دکھائی دیتی تھی۔ میرے علاوہ کوئی بھی نہیں پڑھا تھا، بس مجھے لگن تھی۔ میں حالات بدلنا چاہتا تھا اور میں نے ہر کلاس میں نمایاں کارکردگی دکھائی۔ میرے استاد، ہیڈ ماسٹر سب مجھے پڑھانا چاہتے تھے، آگے لانا چاہتے تھے۔ میں پڑھتا گیا، اسکول سے کالج، پھر کالج سے یونیورسٹی، لیکن یونیورسٹی میں جا کر جیسے میں نے اپنا آپ کھو دیا۔ کالج تک وردی تھی، لیکن یونیورسٹی کا ماحول بالکل ان دونوں جگہوں سے الگ تھا۔ میں اس عجاب میں مبتلا ہو گیا۔ کتنا عرصہ تو یونیورسٹی کی دیواروں کو، اس کی عمارت کو رک رک کر دیکھتا تھا۔ وہاں کسی کو دیکھنے لگتا تو بس دیکھتا ہی رہ جاتا۔ میں ساتھ ساتھ نوکری بھی کرتا تھا۔ ایک ہوٹل پہ منشی لگ گیا تھا۔ شام میں جانا ہوتا تھا تو اتنا مسئلہ نہیں بنتا تھا۔ اسی یونیورسٹی میں میری ملاقات کیسرا سے ہوئی۔ کیسرا شاہ، گندمی رنگت، آہو چشم اور باریک نکوش،
اس کی رنگت میں نہ جانے کیسی کشش تھی کہ میرا دل اس کی جانب کھنچتا تھا۔ وہ بڑی سی چادر میں لپٹی یونیورسٹی آتی، سر جھکا کر آتی، سر جھکا کر چلی جاتی۔ میں نے اسے کبھی کسی سے بات کرتے نہ دیکھا تھا۔ میرا دل کرتا تھا کہ وہ بولے، بے شک مجھ سے نہ بولے، لیکن بولے ضرور۔ میں اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ ایک بار اتفاقاً میں نے اسے سن بھی لیا، اور پتہ نہیں کیوں میں نے اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیا۔ میں اس کے پیچھے پیچھے رہنے لگا، پھر کوشش کرنے لگا کہ بات کروں۔ میں جانتا تھا میری شخصیت ایسی بالکل بھی نہیں ہے کہ میں کسی کا راستہ روک سکوں۔ شاید میں تو ایسا تھا جسے دیکھ کر لوگ راستہ بدل لیتے ہیں۔ اس وقت کمہار ہونا بڑا جرم تھا۔ حیثیت ایسی تھی جیسے برہمن میں اچھوت ہو۔ لوگ پڑھے لکھے تھے، لیکن جڑیں وہیں کی تھیں جہاں تیر میر آتا تھا۔ میرے دوست میری ہی طرح کے تھے، غریب، مسکین اور مفلس۔ ہماری باتیں بھی نا امیدیوں میں ڈوبی ہوئی ہوتی تھی، اور مایوسیوں کو سوچتے پوری رات گزر جاتی تھی۔ اس وقت ہماری یونیورسٹی میں بہت امیر بس چند ایک ہی تھے جن کے ساتھ ڈرائیور ہوتے تھے۔ انہیں لینے اور چھوڑنے وہی آتے تھے۔ یہ لمبی لمبی کالی سفید چمکتی ہوئی گاڑیاں۔ ان گاڑیوں میں سے ایک گاڑی کیسرا کی تھی جس سے میں بولتا تھا۔ وہ کبھی کبھار رک کر مجھ سے بات بھی کر لیا کرتی تھی، لیکن اس کی شخصیت کے گرد ایک عجیب سا حصار تھا، جیسے کسی کو بات تو کرنے دی جا سکتی ہے لیکن قریب نہیں آنے دیا جا سکتا۔ لیکن میں تو قریب جانا چاہتا تھا۔ میں اس کو پوری رات سوچتا۔ مجھے کیسرا سے بات کرتے میرے کچھ دوست بھی دیکھ چکے تھے۔ یہ ایسی ہی ایک شام کی بات تھی جب میں ضرورت سے زیادہ حبس اور گرمی تھی۔ ہوا تو جیسے فضا میں تھی ہی نہیں، سانس بھی مشکل سے آتا تھا۔ میں ہوٹل سے جب رہائش پہ پہنچا تو رات کافی ہو گئی تھی۔ نہا کر نیچے دری بچھائی اور لیٹ گیا۔ لیٹا تو بدن ٹوٹ رہا تھا، لیکن نیند نہیں آتی تھی۔ تبھی میرا ایک دوست میرے پاس آیا، باتیں کرنے لگا۔ پھر اس نے ایک ایسی بات کہی کہ میں سوچ میں پڑ گیا۔ وہ کیسرا کا نام لے کر مجھے چھیڑ رہا تھا۔ پھر اس نے ہنستے ہوئے کہا، پھنسا سکے تو پھنسا لے یار، تیرا تو مستقبل سنور جائے گا۔ شاہوں کی لڑکی ہے، 2 بھائیوں کی اکلوتی، جتنا وہ تجھے داج دیں گے اتنا تو پوری زندگی بھی کما نہیں سکے گا۔ میں نے اس کی بات کی تردید کی، لیکن یہ بات جیسے میرے دماغ میں اٹک گئی۔ مجھے ہر روز کی اپنی محنت اور اس سے ملنے والی تھکن زیادہ لگنے لگی۔ مجھے کیسرا میں شارٹ کٹ دکھائی دیتا تھا، ویسا ہی شارٹ کٹ جو ہم سب غریب بچے بچپن سے سوچتے ہیں، لیکن ہمیں ملتا نہیں۔ ایسے موقع زندگی بہت کم دیتی ہے۔ تجھے ملا ہے وہ تجھے پسند کرنے لگی ہے، تو بھی تو کرتا ہے۔ دل کی کہتے مان گئی تو پوری زندگی عیش کرے گا۔ میرے اکثر دوست حسرت بھری سانس خارج کر کے کہتے تھے۔ میں بھی اس بات کو سوچنے لگا، اور ایک دن میں نے ہمت کر کے اس حصار کا عبور کرنا چاہا جو کیسرا کے گرد تھا۔ اور وہ تو کوئی حصار نہیں تھا، پانی کا بلبلا تھا جسے میں نے چھوا ہی کہ وہ پھوٹ گیا۔ میں کیسرا کے قریب ہو گیا۔ یہاں سے ہماری محبت کی کہانی پروان چڑھی تھی۔ کیسرا چاہتی تھی کہ میں اس کا رشتہ لے آؤں، یا یہ کہنا بہتر ہوگا کہ میں اس کے دماغ میں ڈالنے لگا تھا کہ اگر جلد از جلد ہماری شادی نہ ہوئی تو کیسرا مجھے کھو دے گی، اور وہ مجھے کھونا نہیں چاہتی تھی۔ تو طے پایا کہ میرے گھر والے رشتہ لے کر جائیں گے، باقی وہ گھر میں بات سنبھال لے گی۔ اور زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا تھا، انکار ہوتا بس۔ انکار کیا تو میں ضد پہ اڑ جاؤں گی، گھر والے مان جائیں گے، یہ کیسرا نے کہا تھا۔ مجھے حوصلہ ہوا، میں نے اپنے گھر بات کی۔ پہلے تو اماں ابا کو یقین ہی نہ آیا، لیکن پھر انہیں لگا جانا چاہیے۔ اونچے گھر میں رشتہ ہوگا تو حالات بھی سنوریں گے اور لوگوں کے نظریے بھی۔ اس لیے ابا نے اپنا عید والا کرتا اور تہبند نکلوایا، خود سے پہنے۔ اماں نے چکن کی کڑھائی والا سوٹ پہنا، سنہری دھاگے سے
اس پورے سوٹ پہ چھوٹے چھوٹے ستارے بنے ہوئے تھے۔ اس دن مجھے اپنے گھر ایسے لگ رہا تھا جیسے عید ہو، سب خوش تھے۔ لیکن جب ابا اور اماں واپس آئے تو ان کے چہرے بے رونق اور بجھے ہوئے تھے۔ ابا کی کنپٹیاں سرخ ہو رہی تھیں اور اماں کی آنکھیں روئی روئی تھیں۔ مجھے لگا بس انکار ہوا ہوگا، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ شاہ ہے، اونچے خاندان کے لوگ، وہ کمہاروں میں رشتہ کریں گے۔ کیا ہم نے عقل بیچ کھائی ہے جو پھٹے کپڑوں کے ساتھ اونچی دکانوں میں خریداری کرنے چل پڑے، جبکہ ہماری جیب میں دھیلا نہیں؟ اماں جیسے پھٹ پڑی تھی۔ انہوں نے روتے ہوئے کہا، وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنا خاندان خراب نہیں کرنا، گندے خون کی ملاوٹ ہرگز نہیں ہونے دیں گے۔ مجھے لگا جیسے کسی نے میرے منہ پہ تماچے رسید کیے ہوں۔ اماں کا چہرہ جھکا ہوا تھا اور اب میری شکل بھی ویسی ہی تھی جیسی تھوڑی دیر پہلے ابا کی ہو رہی تھی۔ گندے خون کی ملاوٹ، میرے دماغ میں یہ جملہ اٹک کر رہ گیا تھا، جبکہ کیسرا نے مجھے لاکھ طرح کی قسمیں کھا کر یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ اس کے والد اور والدہ کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ انہوں نے ایسا کچھ نہیں کہا، بلکہ اس کے والدین تو بس یہ کہا تھا، ہمیں اپنوں میں شادی کرتے ہیں، خاندان سے باہر مشکل ہے، ہماری ذات کے لوگ میں ہی شادی کریں گے۔ آپ لوگ آئے اچھا لگا، لیکن ان کی بات اماں نے کاٹی تھی۔ آپ کی ذات کیا بہت اعلیٰ ہے، ہم کیا نیچ ہیں، ہمارا خون گندا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کے والدین حیران ہوئے۔ ہم نے ایسا ہرگز نہیں کہا، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ میں ٹھیک کہہ رہی ہوں۔ اماں کی آواز اونچی ہو گئی۔ تب کیسرا کے والد نے ہاتھ کا اشارہ کیا تھا۔ ہمارے گھروں میں عورتیں اتنی بلند آوازوں میں بات نہیں کرتی۔ آپ لوگ آئے اچھا لگا، لیکن رشتہ ناممکن ہے، آپ لوگ جا سکتے ہیں۔ انہوں نے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا، لیکن میں یہ کیسے مان جاتا؟ میری ماں جھوٹ تو نہیں کہہ سکتی تھی۔ اس نے مجھے کہا تھا، اشارہ کر دیا باہر کی طرف کہ جاؤ، نکلو۔ بس دھکے نہیں دیے، شاید انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں ان کے ہاتھ میلے نہ ہو جائیں۔ تبھی انہوں نے ہمیں ہاتھ لگانا بھی گوارا نہیں کیا۔ ہائے ہائے، کیسی بے عزتی ہوئی ہماری ان رذیل اونچے لوگوں کی حویلی میں۔ اماں اپنے گھٹنے پیٹ کر رونے لگی تھی، جبکہ میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے میرے ماں باپ کی بے عزتی کی۔ ان کی یہ مجال۔ اب میری ضد ہے کہ شاہوں کے خون میں ملاوٹ کر کے رہوں گا۔ ان کی بہن میری ہی بیوی بنے گی۔ میں ان کے گھر اب عزت سے داخل ہوں گا، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ لاج شاہ کے پیچھے کمرے میں داخل ہوئی تھی۔ اسے بھی جان چوم چوم کر نہیں سکتی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ روتی رہی اور پھپھو نے اس کی نظر اتاری۔ وہ ان کے پاس کچھ دیر بیٹھی رہی تھی۔ اس کا ذہن شاہ کی طرف تھا۔ وہ ویسے خوش نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا، لیکن کیوں؟ اس کے دل میں بار بار یہی سوال آ رہا تھا۔ اس لیے وہ اوپر آ گئی۔ کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ اندر داخل ہونے پہ وہ ٹھٹک کر رک گئی۔ اس کی آنکھیں ساکت رہ گئیں۔ سامنے فرش پہ شاہ جائے نماز بچھا کر بیٹھا تھا۔ اس کا جسم دھیرے دھیرے لرز رہا تھا۔ لاج اس کی پشت سے بھی اندازہ کر سکتی تھی کہ وہ رو رہا ہے۔ لاج آہستگی سے جا کر بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ اس نے وقت دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ شاہ نے اسے ایک بار کہا تھا، نعمت ملنے کا کوئی خاص وقت نہیں ہوتا۔ لاج اس لیے شکر کا بھی خاص وقت نہیں سوچا کرتے۔ جب موقع ملے شکر ادا کر دینا چاہیے، اور ایسے کہ دینے والا راضی ہو کر ہمیں زیادہ سے نوازے۔ تو شاہ خوش تھا۔ اس کی خوشی اس کی آنکھوں سے عیاں تھی۔ اسے لاج نے کبھی روتے نہیں دیکھا تھا۔ آج اسے پتہ چلا تھا کہ جب شاہ روتا ہے تو اس کی آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں۔ وہ شاہ کے دعا مانگ لینے کے بعد جب اٹھا تو اس کے سامنے آ گئی۔ بغیر اس کا چہرہ دیکھے وہ اس کے سینے سے لگ گئی۔ آپ خوش ہیں نا؟ وہ اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ شاہ مسکرایا۔ میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے پہلے تمہیں میرے لیے چنا، پھر میری نسل کو آگے بڑھانے کے لیے تمہیں وہ رتبہ دیا جس کی تم حقدار ہو۔
میں خوش ہوں کیونکہ تم میری ہو، میں خوش ہوں کیونکہ تمہارے وجود میں اب میرے وجود کا بھی حصہ ہے۔ میں تمہاری جگہ کسی کو لانا نہیں چاہتا تھا، میں خوش ہوں کہ تمہاری جگہ تمہاری ہی رہی اور تمہارا رتبہ بلند ہو گیا۔ اس نے لاج کے دونوں گالوں پہ ہاتھ رکھے اور اس کا چہرہ سامنے کر کے اس نے لاج کے ماتھے کو چوم لیا۔ تمہیں پا لینا میری زندگی کی سب سے بڑی خوش نصیبی تھی، اور تمہارا ساتھ رہنا بھی میری خوش نصیبی ہے۔ وہ پھر دھیرے دھیرے اس کے ایک ایک نقوش کو چومنے لگا۔ لاج نے آنکھیں موند لی تھیں، وہ یہی سننا چاہتی تھی۔ آج کبیر کی کزن کو لڑکے والوں نے دیکھنے آنا تھا۔ گھر میں تیاریوں کا ہنگامہ مچا ہوا تھا۔ کبیر کی چچی انتظار عالم کی بیوی کے ہاتھ پیر پھولے ہوئے تھے، اور شیریں بھی کام میں کملائی ہوئی تھی۔ اب بھی وہ کبیر کے آفس سے آنے کے بعد اس کے کپڑے نکال کر باہر جانے لگی تو کبیر نے اس کی کلائی تھام کر اس کا رخ اپنی جانب کیا۔ کہاں جا رہی ہیں؟ وہ اس کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھ کر پوچھ رہا تھا۔ شیریں مسکرائی، نیچے کھانا بنانا رہتا ہے، میں ملازمہ کے پاس جا رہی تھی تاکہ… کبیر نے اس کی بات کاٹی۔ آپ کہیں نہیں جا رہی؟ شیریں نے اسے تعجب سے دیکھا۔ یہاں رک کر کیا کروں گی؟ مجھے نہاتے ہوئے دیکھ لیجیے گا۔ وہ مسکان دبا کر بولا۔ شیریں کی کن پٹیاں سرخ پڑ گئیں۔ وہ اس کی شرٹ کے کھلے بٹن دیکھنے لگی۔ جہاں سے اس کا فراق سینہ دکھائی دیتا تھا، مردانہ بالوں سے چھپا وہ سینہ پرکشش تھا۔ گلے میں موجود مردانہ کنٹھ متحرک تھا، ایسے جیسے وہ کچھ پی رہا ہو۔ شیریں کو اس کی آواز نے بتایا کہ کبیر کیا پی رہا ہے۔ میرے ساتھ بات لیں گی؟ شیریں کو لگا وہ اب اسے کبھی نگاہیں بھی نہیں ملا سکے گی۔ میں کچھ پوچھ رہا ہوں۔ اس نے اپنا سوال دہرایا۔ وہ جذبات کا سمندر اپنے اندر اتار رہا تھا، ورنہ مدہوشی اس کے اعصاب پہ اوس کی طرح برسنے لگی تھی۔ اسے اپنے اعصاب بے قابو ہوتے لگے۔ اس کے ہاتھ شیریں کے ہاتھوں پہ رقص کرنے لگے تھے۔ وہ گردن پہ آ کر ٹھہر گئے، انگوٹھے وہاں متحرک ہو گئے۔ اس کی گردن کو وہ سہلا رہے تھے۔ مجھے دادی نے بلایا ہے۔ وہ کمزور سا جواب دے سکی۔ نہیں جانا، وہ ڈھیٹ بن کر بولا۔ اس کے ہاتھ اب آگے بڑھ رہے تھے۔ کبیر۔ شیریں کی زبان میں لرزش آنے لگی، اس کی پلکیں تیزی سے مچلنے لگیں، دل کی دھک دھک اسے اپنے کانوں میں سنائی دینے لگی تھی۔ کیا کبیر؟ وہ اس کے قریب ہو گیا، اس کے ہاتھ اس کے دل کو تھام کر سہلا رہے تھے۔ اس کا چہرہ شیریں کے کاندھے پہ تھا اور داڑھی کی چبھن اسے اپنی جلد پہ ہونے لگی تھی۔ وہ بولا تو اس کے لبوں کا لمس بھی شیریں نے محسوس کیا تھا۔ اس کے جسم میں سنسنی دوڑ گئی۔ مجھے جانے دیں۔ وہ ایسے ہو گئی جیسے رو دے گی۔ یہ شخص ہر بار اسے نئے طریقے سے شرمانے پہ مجبور کرتا تھا۔ نہیں جانا۔ وہ اپنے ہاتھ اس کے دونوں جانب رکھ کر پیروں کو کھول کر اس کے اطراف میں پیر کے برابر رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ شیریں کبیر نامی پنجرے میں قید ہو گئی۔ کبیر کا چہرہ اب شیریں کے چہرے کے سامنے تھا اور اس کے لب شیریں کی ناک سے مس ہو رہے تھے۔ آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا۔ وہ آج جیسے اس کی جان نکال کر ہی دم لے گا۔ کبیر۔ وہ بے بسی تھی۔ انکار کیا تو بات نہیں کروں گا۔ وہ کسی چھوٹے بچے کی طرح ضد کرنے لگا تھا۔ شیریں نے بڑی مشکل سے چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ کبیر مجھے جانے دیں۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ کبیر ایک دم سے اس سے پیچھے ہو گیا۔ جائیں۔ وہ رخ موڑ کر بولا۔ کبیر جائیں، نیچے سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ کہہ کر شیریں کو کسی بھی طرح کا موقع دیے بغیر اپنے کپڑے جھپٹنے کے اسے انداز میں اٹھاتا، واش روم کا دروازہ پوری قوت سے بند کرتا اسے لاک کر چکا تھا، اور شیریں دروازے کی آواز سے کانپ کر رہ گئی تھی۔ وہ واش روم کی طرف جانے لگی کہ ملازمہ اسے بلانے آ گئی۔ اس نے بے بسی سے واش روم کا دروازہ دیکھا اور کمرے سے نکل گئی۔ وہ کہاں پھنس گئی تھی؟ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو قسط اچھی لگی ہے تو آپ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں
بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو بآسانی ملتی رہیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔